بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآنک گرامر کورس لیکچر 27۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم اپنے جملہ فعلیہ کے اندر زور پیدا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ فعل ماضی کو منفی اور سوالیہ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم اس سے پہلے جملہ فعلیہ کو اچھے سے ڈسکس کر چکی ہے۔ اس میں ہم نے فعل ماضی کی گردان کو سیکھ لی ہے۔ فعل ماضی کی گردان کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہمارے پاس جو فاعل ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے یا ظاہر ہے تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ہمارے پاس مفعول اگر ضمیر کی شکل میں ہے یا ظاہر ہے تو اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے ہم نے کیسے سینٹینسز بنانے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے فعل ماضی کے اندر ڈفرینٹ مرکبات کا استعمال بھی دیکھا تھا۔ اس میں ہم نے مرکب جاری کو، مرکب شعری، توصیفی اور اضافی کو ڈسکس کر لیا تھا۔ پھر ہم نے اس کے کچھ احادیث سے ایگزامپلس بھی ڈسکس کی تھی۔ اب آج کے اس لیکچر میں ہم اپنے فعل ماضی کے اندر زور پیدا کریں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ 4 طرح کا زور ہوتا ہے۔ سب سے پہلا زور یہ ہوتا ہے کہ بولنے والے کا اپنا زور، یعنی گفتگو کرنے والے کا اپنا زور کیا ہے۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے ہم جملہ فعلیہ کے شروع میں ایک لفظ لگائیں گے جو کہ ہے قد، یعنی قد اگر ہم جملہ فعلیہ کے شروع میں لگا دیں تو اس سے زور پیدا ہو جائے گا۔ ابھی قد سے بھی مزید زور پیدا کرنا ہے ہم نے، تو ہم کیا کریں گے، اس قد کے ساتھ لام زبر لا لگا دیں گے اور لقد کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی زیادہ زور پیدا کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کے شروع میں واو قسمیہ لگا دیں گے، والا قد، ٹھیک ہے۔ سو قد قرأت القرآن، یعنی تحقیق میں نے قرآن کی تلاوت کر دی ہے۔ یہاں پر دیکھیں قرأت، یہاں پر سیگا جو ہے یعنی سیگا نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے، تو اس کا مطلب ہمارا فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے فعل کے اندر ہی، اور قرآن یہاں پر مفعول ہے کیونکہ یہ نصب میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر دیکھیں قد کا میننگ تھا تحقیق میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، یعنی زور پیدا ہوا جملے میں۔ اب یہاں پر دیکھیں لگا دیا ہم نے لام زبر لا بھی شروع میں، لقد، اس کا کیا میننگ ہو گیا، لام کی وجہ سے البتہ تحقیق میں نے قرآن پڑھ دیا ہے، فردر زور پیدا ہو گیا۔ اب شروع میں قسم بھی خالی وَلَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ، کہ اللہ کی قسم البتہ تحقیق میں نے قرآن پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ لقد جو ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں واو قسمیہ کا استعمال ضرور کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی واو قسمیہ کے بغیر ہم لقد کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں قرآن پاک سے ہم اسے کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ وَالتِّینِ، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے انجیر کی۔ اس کے بعد دیکھیں وہ زیتونی، اور زیتون کی قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد طور سینا کی قسم کھائی، یعنی پہاڑ کی قسم کھائی۔ اور پھر وہذا البلد الامین، اور امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، لقد۔ اب یہاں پر دیکھیں لقد یعنی البتہ تحقیق، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کس طرح سے، بہترین ساخت کے ساتھ۔ تو یہاں پر دیکھیں فی احسن تقویم، یہ ہمارے پاس مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے۔ خلقنا، یہاں پر ہمارے پاس فعل اور فاعل ہے اس لفظ کے اندر خلقنا میں، اور انسانہ یہ ہمارا مفعول ہے۔ لقد جو ہے ہم نے اس جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ لقد جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو ہم نے بھی رول پڑھا ہے فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کا طریقہ، کہ سب سے پہلے بات کرنے والے کا زور، پھر قد لگا دیں، پھر لقد لگا دیں، پھر واو قسمیہ کا بھی استعمال کر دیں۔ تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر لقد استعمال ہوا ہے، اور پھر فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ یہ تو ہمارے پاس فرسٹ ٹاپک، اور جو ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فعل ماضی کو منفی بنانا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے فعل ماضی کے بالکل سٹارٹ میں ماں لگاتے ہیں، میم زبر الف ماں، تو فعل ماضی جو ہے ہمارا منفی ہو جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں ما حفظت سورۃ الملک، اب یہاں پر دیکھیں سورۃ الملک یہ ہمارے پاس مفعول ہے کیونکہ تا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تا کے اوپر زبر ہے، یہ ہمارے پاس مضاف ہے، اور ملکی یہ ہمارے پاس مضاف الیہ ہے، یعنی یہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہے، اور یہ کیا بن کر آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس مفعول بن کر آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس مضاف جو ہے وہ نصب میں ہے۔
اور ما جو ہے وہ شروع میں لگا دیا گیا ہے، یعنی جملہ کو منفی بنا دیا گیا ہے. اور اب یہاں پر دیکھیں حفیظ تو یہاں پر سیگا نمبر 1 اور 4 کے علاوہ کوئی اور سیگا استعمال ہوا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو فعل ہے اور فاعل ہے وہ اسی لفظ کے اندر ہے، یعنی یہ ہمارا فعل بھی ہے اور اسی کے اندر ہمارا فاعل جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے سورۃ الملک کو حفظ نہیں کیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا زندہ ہی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہیں قتل کیا ان لوگوں نے، قتلو انہوں نے قتل نہیں کیا، ماں کا مطلب نہیں، ہوں اسے، وا اور ماں نہیں، صلبوہ اسے سولی دی. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اسے سولی نہیں دی، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان لوگوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ ہی ان لوگوں نے اسے سولی دی ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس اس ٹاپک کی قرآن مجید سے ایگزامپل. یہاں پر ہم نے فعل ماضی کو منفی بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا کہ اگر ہم فعل ماضی کے شروع میں ما لگا دیں تو اس سے ہمارا جملہ جو ہے وہ منفی بن جائے گا. اب ہم نے فعل ماضی کو سوالیہ بنانا ہے، تو آپ کو پتہ ہے سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب جو ہے وہ ہاں نہ میں ہوتا ہے. تو ان کوشچنس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ان کے لیے ہم یہ کریں گے کہ شروع میں الف زبر آ یعنی حمزہ زبر آ اور حل لگا دیں گے. یا تو ہم حمزہ زبر آ کا استعمال کر لیں گے یا پھر ہم حل کا استعمال کر لیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جملہ جو ہے وہ سوالیہ بن جائے گا. آ اور حل جو ہے ان کا ایک ہی میننگ ہوتا ہے. اگر ہم شروع میں یہ لگا دیں ضربا زید حامدن، کیا زید نے حامد کو مارا ہے؟ یہاں پر دیکھیں زید جو ہے ہمارا فاعل ہے جو پیش کے ساتھ ہے اور زبر کے ساتھ ہے، حامد تو یہ مفعول ہے. اور یہاں پر جو ضربہ ہے وہ ہمارا فعل ہے اور اس کا صیغہ نمبر 1 استعمال ہوا ہے. کیا زید نے حامد کو مارا ہے؟ یہاں پر دیکھیں حل لگا دیا ہم نے، حل حفظت سورۃ الملک، حل حفظت سورۃ الملک. اب اس کا کیا پراپر میننگ ہوگا؟ کیا تم نے سورۃ الملک کو حفظ کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو فاعل ہے وہ ہمارا مفعول کے اندر یعنی فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہے اور یہ ہمارا مفعول ہے مرکب اضافی. کیا تم نے سورۃ الملک کو حفظ کر لیا ہے؟ تو یہ ایسے کوشچنس تھے جن کا جواب جو ہے وہ یا تو ہاں ہوگا یا پھر نہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا تھا؟ ان کے شروع میں آ لگا دیا یا حل لگا دیا. اب ایسے کوشچن جن کا جواب جو ہے وہ ہاں یا نہ میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے شروع میں اسماء استفہام کو یوز کر لیں گے. آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے جملہ اسمیہ کے اندر. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ورڈز ہیں وہ یہ ہے کہ ما، من، کیف، اینا، متا، لما، انا، کم، ایشانا، ایشو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے حروف استفہام ہیں اور ہم ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈفرینٹ سینٹینسز جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں یا ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ما جو ہے وہ منفی بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جملے کو، اور جملہ فعلیہ میں فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے ہم شروع میں ما لگاتے ہیں اور سوالیہ بنانے کے لیے بھی شروع میں ما لگاتے ہیں. لیکن موسٹلی جو ہے وہ ما نہیں بلکہ ما زا استعمال ہوتا ہے، ما زا. تو بہت ساری جگہوں پہ ما زا کا استعمال ہوتا ہے اور کچھ جگہوں پر ما بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہاں پر کانٹیکٹ آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر جو ما ہے وہ کس سینس میں استعمال ہوا ہے، جملے کو منفی بنانے کے لیے یا جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے. یعنی جو آپ آیت پڑھ رہے ہوں گے یا جو حدیث کا آپ گرامیٹیکلی اینالائز کر رہے ہوں گے جسے، وہ آپ کو بتائے گی کہ یہاں پہ ما جو ہے وہ منفی کے کیس میں یوز ہو رہا ہے یا پھر جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھیے ہمارے پاس فرسٹ سینٹینس ہے ما اکلتا، ما اکلتا. اس کا میننگ کیا ہے؟ ماں کا مطلب یہاں پر اب سوالیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کیا تو نے کھانا کھایا؟ یہاں پر دیکھیے اس جملے ہمارے پاس مفعول نہیں ہے بلکہ فعل ہے اور اس فعل کے اندر ہمارے پاس فاعل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا ہے. نیکسٹ سینٹینس دیکھیں، من خلق الانسان. من جو ہے ہمارے پاس اسماء استفہام میں سے ہے، اس کا مطلب ہے کس نے. خالق، اب یہاں پر دیکھیں خالق ہے اور انسانہ یعنی مفعول موجود ہے، نصب میں یہ لفظ ہے، اس کا مطلب فاعل جو ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے. فعل کے اندر خالق کے اندر فاعل ہمارا پریزنٹ ہے. تو اس کا میننگ کیا ہوگا پھر کہ انسان کو کس نے پیدا کیا.
नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कैफा अरफ्त हाजा। कैफा का मतलब होता है कैसे। अरफ्ता में देखें हमारा ये फेल है या फाइल भी है इसके अंदर या अकेला फेल है, तो हम इसका देखेंगे कि ये हमारी गर्दान का सीधे नंबर 1 या 4 में से है या नहीं। तो हमने देखा कि ये हमारे सीधे नंबर 1 और 4 में से नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फेल भी है और फाइल भी इसमें ही प्रेजेंट है। तो कैफा अरफ्ता हाजा, तुमने ये कैसे जाना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मिन अय्यि शैइन खलक़ल्लाहु आदमा। खलक़ल्लाहु कि अल्लाह ने तख्लीक किया आदम को। ये हमारा फेल है, ये हमारा फाइल है और ये हमारा मफूल है। यानी खलक़ हमारा फेल है, अल्लाह हमारा फाइल है और आदम हमारा मफूल है। तो यहाँ पर देखिए इसका सेंटेंस का क्या मीनिंग है, अल्लाह ने आदम को किस चीज़ से पैदा किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मता वजअ। मता मतलब कब, वो कब वापस आया। उसके बाद देखिए अईना ज़हाबा ज़ैदुन। अईना ज़हाबा ज़ैदुन। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मफ़ूल मौजूद नहीं है, सिर्फ वही हमारा फ़ाइल है और फ़ेल है। उसके अलावा हमने हर्फ़ इस्तिफ़हाम इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो ज़ैद कहाँ गया, इसका प्रॉपर मीनिंग होगा ज़ैद कहाँ गया। अईना मतलब कहाँ। लिमा कफ़रतल कुरआना, तूने कुरान का इनकार क्यों कर किया। अब इसमें भी देखिए कफरता जो है वो हमारा फेल भी है और फाइल भी है। हमारा मतलब फाइल जो है वो उस फेल के अंदर ही छुपा हुआ है। कुराना के अंदर देखिए ये नसब में आया है तो ये हमारा मफूल है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो कि एज अ प्रैक्टिस आपको हमने बताए हैं और इनकी फर्दर प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ये हमारा प्रैक्टिस वर्क भी है। यहाँ पर देख लें कि मुसलमान ने मुसीबत पर सब्र कर लिया है, मैंने अहमद की मदद की। ए हमारे रब, हमने अपनी जान पर जुल्म किया, तूने उसको मारा, अल्लाह ने हमारी मदद की। तुम सब ने उसकी मदद की, यहूदियों ने ईसाइयों को कत्ल नहीं किया। यहाँ पर देखिए ये वाले जो फर्स्ट 6 सेंटेंसेस हैं ये हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें फेल माजी में जोर लगाया गया है। ठीक है, सो इसके लिए आपका दिया लफ़ज़ जैसे वर्ड्स यूज करेंगे जोर के हिसाब से जितना जोर दिया गया है। उसके बाद में देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि मनफी हैं और फिर उसके बाद कुछ जुमले हैं जो सवालिया हैं। और ये था आपका प्रैक्टिस वर्क और ये था आपका प्रॉपर लेक्चर। और हर हर्फ इस्तिफ़हाम को यूज़ करें और उससे प्रॉपर आप खुद से अरबिक सेंटेंस जो है उसको कंसेप्ट करने की कोशिश करें। इन सब वर्ड्स को यूज़ करें और इससे अरबी में जुमले बनाएं। या अगर आप कुरान पाक या हदीस शरीफ पढ़ रहे हैं तो उसको भी आप एज अ एग्जाम्पल यूज़ करें और उसको अंडरस्टैंड करें, उसको ग्रामेटिकली एनालाइज करें। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने सीखा कि अगर हमने फेल माजी में जोर पैदा करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यानी शुरू में कद लगा देंगे लक़द या फिर वाला कद लगा देंगे, तो उसमें भी इस्तेमाल कर देंगे। और फिर हमने सीखा कि फेल माजी को अगर हमने मनफी बनाना है तो उसकी शुरू में माँ लगा देंगे और अगर हम उसको सवालिया बनाना है तो ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ ना में होगा तो उनके शुरू में आ या हल लगा देंगे। इससे ये होगा जुमले में एक तरह का ही मीनिंग आएगा, चाहे आ लगा दें चाहे हल लगा दें। और फिर ऐसे सवाल जिनका जवाब हम ना में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उनके शुरू में अस्मा इस्तफाम को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये अस्मा इस्तफाम जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपरली और अब हमने कुछ प्रैक्टिस भी की है और आपको प्रैक्टिस वर्क भी दिया है। होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।